السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الطور آیت نمبر 24 سے دیکھیں گے۔ آج کی آیتوں میں بھی مزید جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ساتھ میں جنتی لوگ جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے کیا بات کریں گے وہ بھی اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں ان کو نوازیں گے وہاں پر۔ ان کے لیے ہر موسم کے پھل ہوں گے، اور ایسے پھل جو بس وہ خواہش کرنے پہ ان کے آگے خود بخود ان کے سامنے آ جائیں گے، اور بنا گٹلی کے ہوں گے، اور ہر موسم کے پھل، اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور ساتھ میں بھنا ہوا گوشت پرندوں کا، اور اتنا لذیذ گوشت، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ شراب کے جام بھی پیش کیے جائیں گے۔ وہاں ایک دوسرے سے وہ شراب کے کریں گے، یعنی چھین کے ایک دوسرے سے لیا کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ یعنی اتنی بے تکلفی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھائیں گے پئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک لائٹ سا ماحول ہوگا، ایک اپنائیت والا ماحول ہوگا، خوشگوار ماحول ہوگا وہاں پر۔ اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کے پینے سے نہ ہی انسان اپنے حواس کھوئے گا، نہ ہی سر درد ہوگا۔ اور وہاں کی شراب بھی بدبودار نہیں، بلکہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ پینے کے بعد کوئی غلط بات یا کوئی گناہ والی بات نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد جو مزید نعمتیں وہاں پر ہے، وہ یطوف، اور پھر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، غلمان، نو عمر لڑکے، نو عمر لڑکے یعنی بالکل یعنی کم عمر لڑکے، لہم ان کے لیے یعنی ان کی خدمت کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ لؤلؤ موتی ہے، مکنون پردے میں چھپائے ہوئے۔ تو یہاں پر اہل جنت کے خادم کا ذکر ہے، وہاں نوکر بھی ہوں گے، اور یہ نوکر بالکل کم عمر لڑکے ہوں گے، اور یہ اتنے خوبصورت لباس میں ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے، اور اتنے پاک صاف ہوں گے، اتنے خوشگوار ہوں گے۔ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور ایک خواہش اگر ظاہر کریں گے تو سارے یہ غلام ان کی طرف دوڑیں گے، اور ان کے پاس چیزیں لا لا کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کبھی جام لا رہے ہیں، شراب کے جام لا رہے ہیں، کبھی کھانے لا رہے ہیں، کبھی وہاں کے پھل ان کے سامنے لا رہے ہیں، اور یہ تھکیں گے نہیں، اور اتنے دلکش اور اتنے خوشگوار، ان کو دیکھ کر ہی انسان خوشی سی محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھرے ہوئے ہیں۔ اور ان اہل جنت کے یہ خادم، کوئی ان پر یہ گرد و غبار سے محفوظ رہیں گے، اور یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یعنی کبھی یہ بوڑھے یا ان کی عمر آگے نہیں بڑھے گی، یہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، بالکل صاف ستھرے اور دیکھنے میں اتنے خوبصورت۔ تو یہ آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، یہ خدمت میں لگے رہیں گے۔ یہاں دنیا میں ہمارے پاس ایک نوکر رکھنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ ایک نوکر بھی اتنا سر درد کر دیتے کہ ایک آپ بات بتاؤ اس کے الٹ ہی کر کے جاتی ہے۔ تو وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا نعمت نوازے گا، ایک ایک جنتی کو کئی کئی نوکر ملیں گے، اور وہ بھی اتنے حسین جیسے موتیوں کی طرح۔ امیجن کریں کہ جن کے نوکر دیکھنے میں اتنے خوش مزاج، اتنے حسین ہیں، ان کے لباس اتنے خوبصورت، ان میں اتنی نظافت ہے، تو پھر مالک کس طرح ہوں گے، امیجن کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ تو وہاں پر یہ گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے اپنے مالک کو سرو کرنے میں۔ اب نیکسٹ آیت میں اب دیکھیں، جنت میں بالکل اب فراغت ہے، اب کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، تو اب جنتی کیا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت میں وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے،
بعضهم بعض ان کے علی بعض بعض پر یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے حال پوچھ رہے ہوں گے، تو اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے، ایک دوسرے کو فیس کر کے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آپس میں حال پوچھیں گے۔ دنیا میں کن حالات میں زندگی گزارے تھے، کس طرح دنیا میں نیکی کے کام کیا کرتے تھے، کیا مشکلات پیش آئی دنیا میں، کیا آزمائشیں تھیں، کس طرح ان آزمائشوں کو اللہ کی توفیق سے کس طرح ان سے گزرے۔ تو وہاں پر فراغت کا ٹائم ہے، تو ایک دوسرے سے بیٹھ کے دنیا کے حالات کو یاد کریں گے کہ دنیا میں ہم یہ کیا کرتے تھے، دنیا میں اس طرح ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں پہ جب وہ بات کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ان کی تختیں لگی ہوں گی۔ یہاں پر دیکھیں، اگر کوئی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں مہمانوں کے لیے جو بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، کرسی کے پیچھے کرسی یا صوفے کے پیچھے صوفے، یعنی ایک دوسرے کے ہم پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اب آگے والے کو بات کرنا ہے تو اس کو دیکھیں پیچھے مڑ کر بات کرنا پڑتا ہے جو اس کے پیچھے ہیں۔ تو جنت میں اس طرح کی محفلیں نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت محفلیں ہیں، آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے۔ اور کیا ہی شان ہے، دیکھیں وہاں کی جو مسندیں ہیں، وہاں کی جو قالینیں ہیں، اتنی قیمتی اور اتنی خوبصورت ہے، ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور وہاں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، شراب سے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کو پیش کیا جائے گا، گھنے سائے میں اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے وہاں پر۔ اور وہاں کی مسندیں دیکھیں، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنی خوبصورت انہیں بنائے ہیں، ریشم کی بنی ہوئی ہیں مسندیں اور قالین قیمتی۔ سبحان اللہ، جب یہ پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کتنا شوق پیدا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو وہاں جنت میں یہ دنیا کی باتیں بھی کریں گے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک شخص جنت میں اپنے دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ ایک دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ جب مر کے یعنی ہڈی چورا ہو جائے، مٹی ہو جائیں ہم، تو کیا اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ہمیں، جو ہم نے عمل کیا ہے کیا اس کا اجر ہمیں ملے گا؟ یعنی ایک تعجب کے انداز میں پوچھتا تھا۔ تو وہ کہے گا ایک میرا دوست اس طرح ہوا کرتا تھا، اور پتہ ہے اب وہ کہاں ہے؟ اور اپنے دوسرے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کہ جھانک کر دیکھیں۔ وہ سب جھانک کر دیکھیں گے تو وہ اس کا دوست جہنم میں نظر آئے گا، جہنم کی گہرائی میں۔ تو کہے گا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، اگر میں تیری بات میں آ جاتا، اگر میں تیرے ساتھ ہو جاتا تو آج بھی میں جہنم میں تیرے ساتھ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو جنت میں بھی وہ ان دوستوں کو یاد کریں گے جو ان کو گمراہی کے راستے پہ لے جانا چاہتے تھے، اور ان کو دکھائے بھی جائیں گے وہ دوست۔ جیسے یہ دیکھیں گے نا، یہ جنت میں بیٹھے جھانکیں گے تو انہیں وہ دوست، اس کا وہ دوست نظر آئے گا جہنم کے گہرائی میں۔ تو اس طرح وہ وہاں پر باتیں کریں گے دنیا کی بارے میں، جو بھی کس طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اور ایک بات دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر، کوئی رنج، کوئی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی اس کو پوری کی جائے گی۔ یہاں تک کہ جنت میں لوگ چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جنت میں کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ کھیتی باڑی بھی کرے گا وہاں پہ۔ تو جس کا جو دل چاہے گا وہ کر سکے گا، کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ لیکن ایک چیز کی حسرت ہوگی، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کی حسرت ہوگی، ایک چیز کا پچھتاوا ہوگا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ چیز کتنی اہم ہوگی جو جنت میں اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان پچھتا رہا ہے، اتنی نعمتوں میں رہنے کے بعد پھر بھی وہ پچھتا رہا ہے ایک چیز پر،
اور وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، دنیا میں فلاں فلاں وقت اللہ کی یاد میں لگاتا تو بہتر ہوتا. یعنی جو وقت اللہ کی یاد میں نہیں لگایا تھا، جو وقت اللہ کی ذکر میں نہیں لگایا تھا، کوئی اور دنیا کے کام میں لگایا تھا، اس پہ وہاں پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں وہ وقت بھی برباد نہیں کرتا، کاش وہ وقت بھی میں اپنے رب کی یاد میں لگاتا، ذکر میں لگاتا. تو وہاں پہ جنتی بھی اس بات کی وہاں پہ حسرت کریں گے، پچھتاوا کریں گے. تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس موقع ہے نا، تو اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دیکھیں جنتیے بھی جنت میں وہاں جا کر اس کا پچھتاوا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بنا کیوں گزارا. تو وقت کو نعمت سمجھیں اور اس وقت کا بہتر سے بہتر اس کا استعمال کریں اور اپنی رب کی رضا میں اس کو لگائیں. اور وہاں پہ دوسری چیز، اب دیکھیں یہاں ان کی نا صفات بتائی گئی ہیں. وہ ایسا کیا کرتے تھے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گئے. اور ہمارے لیے اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم جنت کے یعنی حقدار بن سکتے ہیں. تو دیکھیں نیکسٹ آیت میں وہ کیا کہیں گے اور ان کی گفتگو، ان کا کنورزیشن کیا ہوگا. وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے انا بلا شبہ بے شک ہم، کننا ہم تھے، قبلو پہلے یعنی اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے اہل میں، اپنے فیملی میں، مشفقین ڈرنے والے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اپنے فیملی میں، اپنے اہل میں. دیکھیں ایک انسان نا جب دوست احباب میں ہوتا ہے یا گھر سے باہر کسی اور کے ساتھ ہے، کولیگس ہے یا کوئی اور کے ساتھ ہوتا ہے، تو تھوڑا لحاظ کر لیتا ہے، تھوڑا سا کیئرفل رہتا ہے. لہجہ بھی اپنا نرم کر لیتے ہیں اس وقت پر ہم، اور باتیں بھی بڑی میٹھی میٹھی کر لیتے ہیں اور اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں. اور جیسے ہی ہم گھر میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق بن جاتے ہیں، باہر کچھ اور گھر میں کچھ اور. لیکن یہ جنتیوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ یہ گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے بیچ میں اللہ سے ڈرتے تھے. کیونکہ گھر والوں کے ساتھ رہ کر وہاں پر اللہ کے تقوی کو اختیار کرنا یہ سب سے بڑا امتحان ہے. کیونکہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے زیادہ سارا وقت ہم گزارتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، انہی کے ساتھ کھانا پینا ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کے ساتھ اتنے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں ہم. اور دیکھیں گھر میں بچے ہیں، ہم بچوں کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے عافیت کے ساتھ. بچوں کو تو ہم کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، جب مرضی چاہے ان کے اوپر چیخو چلاؤ، ان کو مارو، ان کو ذلیل کرو، جب مرضی چاہے ان پہ اپنا سارا غصہ نکالو، ساری بھڑاس نکال دو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہم کتنی زیادتی کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی چاہیے. ضروری نہیں کہ چھوٹے ہی بڑوں سے معافی مانگے. ہم ہو سکتا ہے اپنے حق ذمہ داریوں میں ہم شاید ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہیں بچوں پر ظلم ہو جائے، تو بچوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے ہمیں، عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ، کہ بچے کو بھی پتہ چلے کہ میری ماں اپنے کیے پہ شرمندہ ہے. تو یہ گھر میں بھی جنت والے کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے بیچ میں ڈر ڈر کے رہتے تھے. یہ ڈر انہیں جنت تک پہنچا دیا. یہ ڈر ہی انسان کو سیدھا رکھتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اسی آیت میں ہے، ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر ڈر کے رہا کرتے تھے. اب جس انسان کو گھر میں بھی اللہ کا ڈر یاد رہے، پھر آپ بتائیں اس گھر میں کیا نا اتفاقیاں ہوں گی؟ پھر الزام تراشیاں ہوں گی ایک دوسرے پہ؟ پھر کیا کوئی بہو اپنے ساس کے خلاف
یا ساس اپنی بہو کے خلاف کوئی سازشیں کریں گی؟ ماں کبھی اپنے بیٹے کے کان بھرے گی بیوی کے خلاف، یا بیوی اپنی ساس کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرے گی؟ جب یہ ڈر یاد ہونا، جب یہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہو، تو انسان یہ پھر چیزیں نہیں کرتا۔ گھر والوں کے ساتھ رہ کے تقوی میں رہ کے دکھانا ہے، گھر والوں کے ساتھ ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہ کر دوں۔ اب دیکھیں ہم کتنی دفعے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذرا مزہ تو چکاؤں میں، اس کو ذرا میں نیچا کر کے تو دکھاؤں، اس کی ذرا میں اکڑ تو نکال کے دکھاؤں، اس کو ذرا میں سبق تو سکھاؤں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہم خود گناہ گار، ہم اتنے گناہ کر کے ہم نکل پڑے ہیں کہ اس کو سبق سکھائیں، اس کو ذرا آئینہ دکھائیں، اس کی ذرا اکڑ نکالیں۔ اگر اللہ مجھے پکڑ لے، اگر ہمیں پکڑ لے اللہ تعالیٰ، جس طرح میں اس کی اکڑ نکالنے چلی ہوں، اگر اللہ میری یا ہماری اکڑ نکال دیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا۔ دوسروں کے لیے ہم اپنے اخلاق تو نہیں خراب کریں نا۔ ہر بار ہم کیا کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ زیادتیاں کر دیتے ہیں، اور جواب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا تو میں نے کیا، اگر وہ ایسے نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کرتی۔ تو ہم کیا یہ کہہ کے جسٹیفائی کرتے ہیں، اس نے جو کیا نا اس کا جواب وہ خود دے لے گی، اس کی پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اس نے کیا تھا تو میں نے کیا ہے۔ تو دیکھیں گھر والوں میں رہتے ہوئے ان کو ان کے پورے حق ادا کرنا ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر دوسری بات وہ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ دیکھیں اتنی نیکیاں کرنے کے بعد، ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کے بعد بھی، آیت نمبر 27 دیکھیں، فمن اللہ، پھر اللہ نے احسان کیا، علینا ہم پر، ووقانا، اور اس نے بچایا ہمیں، عذاب السموم، لو یعنی گرم ہوا کے عذاب سے۔ عاجزی دیکھیں ان کی، نیکیاں کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزار کے پہنچے ہیں، پھر بھی تکبر نام کا کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی اپنی نیکیوں کا کوئی زوم نہیں ہے، اپنی کوئی بڑائی نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اور دوسری، اور کیا ان کی کوالٹی ہے، کیا ان کی صفات ہے؟ وہ کہیں گے انا کننا، بے شک ہم تھے، من قبل پہلے ہی، ندعوہ، اس اللہ کو پکارنے والے، اس کو پکارا کرتے تھے، اس سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ڈر ڈر کے مانگا کرتے تھے۔ تو دعائیں کرنا بھی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں۔ نیک عمل کر کے ہم بس بیٹھ نہیں جانا ہے، پتہ نہیں وہ نیک عمل اللہ نے قبول کیا ہے کہ بھی نہیں کیا ہے، تو نیکیاں کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے، نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ تو وہ وہاں جا کر کیا کہیں گے کہ ہم دعائیں بہت کیا کرتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کو پکارا بہت کرتے تھے، انہو، بے شک وہ، البر، خوب احسان کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم دعائیں کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے، وہ کہیں گے وہ ہے ہی خوب احسان کرنے والا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جو ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ اور الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں آج کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلا، جنتیوں کے وہ کنورزیشن سے، کیا وہ باتیں کریں گے، اس سے پتہ چلا کہ گھر والوں کے ساتھ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کیونکہ نا ہم گھر والوں کو ہی بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کو تو ہم بس اتنا ایزی لے لیتے ہیں کہ جو مرضی ان کے ساتھ کرے، کون پوچھنے والا ہے۔ تو جو جنت میں جانے کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں بھی ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، اور دوسری دعائیں بہت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ جنت کا یہ ذکر سن کے جنت کا شوق بڑا ہے ہمیں،
بس یہاں دو ایسے باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت ہی کامن ہے، اس لیے میں تھوڑا سا یہاں بتانا چاہ رہی ہوں۔ جو لوگ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں جنت ان کے لیے محروم کر دی گئی۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کئی لوگ اپنے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو ڈرا ڈرا کر رکھتے ہیں، ان پہ اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، گاڑی لے جا کے ان کے دروازے کے سامنے پارک کر دیں گے، اور اگر ٹی وی چل رہا ہے یا کچھ گانے یا میوزک ہے تو اتنی اونچی آواز میں لگائیں گے، پتہ نہیں ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی سو رہے ہیں، کوئی اس کا لحاظ نہیں، اتنی ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمسائے ہم سے راضی اور خوش ہو، ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر ان کو تکلیف دی، اگر وہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں رہے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا، بد زبان اور بد مزاج جنت میں نہیں جائے گا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور آج کل بد زبان اور بد مزاج کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ اور حاضر جواب کہتے ہیں۔ یہ تو زندگی کا اصول ہے کہ جب تک آپ یعنی کسی کو سخت انداز میں بات نہیں کریں گے تو وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے، اور اس وجہ سے باتوں میں سختی لا لیتے ہیں، بد زبان ہو جاتے ہیں، بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی کوالٹی ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نرم دل بننا ہے، لوگوں کے ساتھ ایزی گوئنگ بننا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بد زبان اور بد مزاج، جب دیکھو جب چھڑچھڑاپن، جب دیکھو جب لوگوں کو بس کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، جب دیکھو جب طنز کرنا، پریشان کرنا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ سورۃ الطور آیت نمبر 29 سے 34۔ آج کی آیتوں میں مشرکین کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے، اور ان کی ان بہتان ترازیوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فذکر، سو آپ نصیحت کریں، فما، پس نہیں ہیں، انت، آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے، بکاہن، کاہن، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون یا دیوانے۔ تو مشرکین مکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دین کی دعوت انہیں دیتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہتان لگایا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاہن کہتے تھے اور مجنون۔ کاہن جیسے نجومی، سوت سیر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی، کہا کہ اے نبی، آپ نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف بھیجا ہے، جس چیز کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے نصیحت کرنا ہے، ان کی باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنا، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جن آتے ہیں اور وہ آسمان سے خبریں لا کر اس شخص کو دیتے ہیں، غیب کی باتیں، آسمانی خبریں جن لا کر ان تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں یہ تھوڑے سے اور جھوٹ اور سچ ملا کر دوسروں کو آگے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن کہا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سچی تھی۔ نبوت سے پہلے یہی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچے اور ایماندار۔ لیکن جیسے ہی نبوت کے بعد آپ نے ان کو جب دعوت دینی شروع کی تو وہی لوگ جو صادق کہا کرتے تھے اب کاہن کہنے لگے، کیونکہ ایمان نہیں لانا۔ جب ایمان نہیں لانا تو اب کسی نہ کسی طرح سے تو کوئی جواب دینا ہے، کسی نہ کسی طرح سے تو انکار کرنا ہے، تو یہ کاہن کہا کرتے تھے۔ اور دوسرا، مجنون یعنی دیوانہ کہا کرتے تھے۔
مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی ان پر جن آ گیا ہو اور وہ اپنے حواس کھو دیے ہوں، جس میں اگر ہم دیکھیں جو لوگ مجنون ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان میں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، وہ فرق نہیں کر پاتے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ان میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رہتا، انہیں خود نہیں پتہ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو حکمت بھری ہوتی تھی، آپ یعنی بہترین آپ کا اخلاق تھا، تو جو انسان ایک مجنون ہو کیا وہ اتنی نصیحت والی حکمت والی باتیں کر سکتا ہے؟ جو انسان مجنون ہو کیا اس کے اخلاق اتنے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی باتوں کی نفی کی۔ اب وہ جب ان سے یہ بھی نہیں بن پڑا، کاہن بھی کہنے لگے، مجنون بھی کہنے لگے۔ اور دیکھیں کاہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشرکین مکہ میں اس کا بہت ہی عام رواج تھا کہ کاہنوں کے پاس جاتے اور اپنی غیب کی باتیں معلوم کرواتے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں اپنے آپ کو مومن کہنے والے لوگ آج بھی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی چیز ان کی گم جاتی ہے تو گم شدہ چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے، اگر بیٹی کی شادی ہے تو یہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، یا کوئی تجارت بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کامیاب ہوگا یا نہیں، تو مستقبل کی غیبی چیزوں کو جاننے کے لیے آج بھی لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اس کے بارے میں تو اتنی سخت حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی چیز کا کفر کیا۔ کیا چیز اتاری گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن اور دین۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسا شخص کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اس باتوں کی تصدیق کی اور نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم دور رہیں، اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں، نہ ہی ہم کہیں ہوروسکوپ میں دیکھیں، نہ ہی ہم نیوز پیپرز میں کہیں بھی ان چیزوں میں ہم دلچسپی نہیں دکھائیں کہ آنے والا ہفتہ کس طرح ہے، اگلے مہینے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلے دن آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، کیونکہ یہ آج کل اتنا زیادہ رواج کر گیا ہے ینگ جنریشن میں کہ یہ واقعی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ کس طرح گزرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے غیب کی باتیں، اور یہ کس طرح کچھ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ہفتے میں کیا ہونے والا ہے یا اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ یہاں مشرکین مکہ نے مجنون کہا اور کاہن۔ آیت نمبر 30، ام یقولون، ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں، شاعر وہ پیغمبر شاعر ہے، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، بھی اس کی بابت، ریب المنون حوادث زمانے کا، یعنی موت کا۔ تو وہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کی حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمانے کا حوادث یعنی زمانے کے حوادث سے مراد یہاں پہ موت، منون جو عربی کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، اس کا معنی ہے موت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار اور صبر کرتے ہیں، مشرکین مکہ، ہم انتظار کر لیں گے، ہم صبر کر لیں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو ہمیں آرام مل جائے، یعنی ہم اس معاملے سے پھر ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، جو یہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر ایک نئی دین کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، موت آئے گی تو یہ ہمیں اس سے خلاصی مل جائے گی، یعنی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا ان کو جواب دیا، کہا خل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کو جواب دیں، کہیں تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی، تو بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری موت کا انتظار کر رہے ہو تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا اور آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے، کسے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، عنقریب جان لیں گے۔ اور اسی طرح ہوا
کہ بعد میں کس طرح مکہ فتح ہوا اور کس طرح لوگ سارے کے سارے اسلام قبول کرنے لگے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کی نفی کی. اب پھر ان سے ایک سوال کیا گیا نیکسٹ آیت میں، کیا تأمروہم، کیا حکم دیتی ہیں ان کو، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، اس بات کا. یہاں پہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں، یہی بات ان کی عقلیں ان کو بتاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت غلط باتیں کریں، آپ پر بہتان لگائیں، یہی ان کی عقل ان کو سکھاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اصل تو یہ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، کیوں یہ اس طرح کرتے تھے؟ اصل ریزن یہ ہے کہ ہم، یا وہ قوم، لوگ ہے، طاغون، سرکش. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہے ہی سرکش، یہ ہے ہی لوگ گمراہ، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ بس بہانے کرنے کے لیے کبھی مجنون، کبھی کاہن، کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے. اصل بات یہی گمراہ ہے، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یہ ہے سرکش. اور نیکسٹ آیت میں کیا یقولون، وہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں، تقولہ، اس نے خود ہی گھڑا ہے. یعنی وہ کہا کرتے تھے قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ہی لا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، بلکہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. حالانکہ وہ سب جانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا. تو کہاں آپ خود ایک کتاب کو گھڑ سکتے ہیں، کہاں سے آپ اس طرح کی باتیں لا سکتے ہیں؟ اور یہاں دیکھیں ان کو ایک چیلنج دیا گیا. نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 34 میں ان کو ایک چیلنج دیا گیا، فلیاتو، تو پس چاہیے کہ وہ لے آئے. تو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نا یہ کتاب، یہ ایک شاعر کی کتاب ہے، یہ کتاب اس نے خود گھڑ لی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اب تم کیا کرو، تم بھی لے آؤ بحدیث، ایک حدیث، ایک بات، مثل ہی مثل اس کے، یعنی اس قرآن کے طرح، قرآن کی مثل کوئی ایک ہی بات، کوئی ایک ہی آیت تم بھی لا کر دکھا دو، ان کانوا صادقین، اگر تم ہو سچے. تو چیلنج کھلا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے تو تم بھی لا کے دکھاؤ. لیکن وہ چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. حالانکہ ان میں بڑے بڑے شاعر تھے، ان کی یعنی یہ اپنی زبان میں ان کو فصاحت اور بلاغت حاصل تھی، یہ لیکن پھر بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. قرآن میں دوسری جگہ یہاں تک آیا، کیونکہ اس آیت میں کہا کہ ایک حدیث لا کر دکھاؤ، یعنی ایک بات یا ایک آیت. اور سورہ ہود میں بتایا گیا کوئی 10 صورتیں لا کے دکھا دو، اس جیسی کوئی 10 صورتیں تم لا کر دکھا دو. اگر 10 صورتیں بھی نہیں ہوتی تو کوئی ایک سورہ ہی تم لا کر دکھا دو قرآن کی طرح. اگر ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے تو چیلنج اور کم کر دیا کہ ایک آیت ہی لا کے دکھا دو. تو وہ نہیں لا سکے. کیوں؟ حالانکہ عربی انہی کی زبان تھی، ان میں شاعر تھے، لیکن پھر بھی وہ لا نہیں سکے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں ایسی کتاب ہے قرآن جو حکمتوں سے بھری ہے، جو نصیحتوں سے بھری ہے، جس میں قوانین ہے دنیا اور آخرت کے، اور اس میں غیب کی باتیں ہیں، اس میں پیشن گوئی ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ سب چیزیں وہ کہاں سے لاتے؟ اگر وہ شاعری کی طرح کچھ بنا کر لا بھی لیتے تو جس طرح قرآن میں پچھلی قوموں کے قصے ہیں، یہ کہاں سے لاتے؟ انہیں اس کی خبریں کہاں سے ملتی؟ قرآن میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جہنم کس طرح کی ہے، جنت کس طرح کی ہے، تو یہ والی باتیں انہیں کون لا کر بتاتا؟ اور قرآن میں اتنی پیاری نصیحتیں ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے. حکمت کی باتیں، یہ وہ کہاں سے لاتے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، قرآن میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر اپنی شاعری میں کہاں سے لا سکتے؟ ابو جہل، ابو سفیان یہ رات کو چھپ کر اٹھ کے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دوسرے صحابوں کی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے.
یہ خود بھی اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے، چھپ چھپ کر جا کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ قرآن میں واقعی ایک تاثیر ہے۔ تو ان کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے تو پھر تم بھی لا کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو۔ تو دیکھیں آج کی آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ ہمیں دل سے یقین رکھنا ہے، ہمیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کہ یہ اس میں کوئی باتیں ہیں سو واقعی اس میں سچائی ہے کہ نہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے، وہ جتنے بھی قوانین ہیں، جو بھی حکمت کی باتیں اور نصیحتیں ہیں، سب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اس کی ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، اس پہ ہم نے تدبر یعنی غور و فکر بھی کرنا ہے۔ ایک ایک آیت کو لے کر ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس آیت میں کیا حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آیتوں کو لے کر سوچنا اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی کتاب کو ڈیفینڈ کیا ہے، کہا کہ تم ایک ہی لا کے دکھا دو، ایک آیت ہی اس کے لا کے دکھا دو اس کے برابر۔ تو قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ خود امیجن کریں وہ قریش کے لوگ، وہ مکہ کے لوگ جہالت میں اتنے زیادہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، شراب تو جیسے پانی کی طرح پیا کرتے تھے، قتل و غارت ان میں عام، لیکن کس طرح یہ اتنی جہالت میں تھے، گمراہیوں میں تھے۔ جب قرآن ان پر اتارا گیا، جب قرآن کی تعلیمات انہوں نے لی، اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، تو سبحان اللہ کہاں بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور کہاں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ قرآن انسان کو اس دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی بخشے گا۔ قرآن کو اگر چھوڑ کر ہم کہیں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ کامیابی کبھی نہیں ہمیں مل سکتی۔ قرآن سے محبت کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، حالانکہ یہ تھوڑی سی بڑی دعا ہے، اس کا اینڈ پارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ جو پوری دعا ہے یہ حدیث میں رنج و غم کے لیے ہے کہ اگر آپ اس دعا کو رنج و غم میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر کے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی خوشی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اسی دعا کا آخری جو پارٹ ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی، اے میرے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار، ونور صدری میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی میرے غم کو دور کرنے والا، وذہب ہمی اور میری پریشانی کو لے جانے والا بنا۔ تو مختصر سی دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ قرآن سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر وہ کچن میں ہیں کھانا بھی ان کا بن رہا ہے تو آپ دیکھیں جو کچھ انہوں نے قرآن کی آیتیں حفظ کی ہوں گی وہ اپنی آیتوں کو دہراتے ہوئے کھانا ان کا بن رہا ہے۔ کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں اپنی، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوتیں وہ بھی ریوائز کرتے جا رہے ہیں۔ تو اتنی محبت اللہ تعالیٰ قرآن کی دل میں ڈال دیتا ہے کہ بغیر قرآن کے پھر کہیں چین نہیں آتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ پھر دیکھیں اسی لیے جب موت بھی ایسے لوگوں کو آتی ہے تو کتنی پیاری موت آتی ہے۔ کئی آپ دیکھیں گے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی روح قبض کر لی گئی، کئی لوگ بے ہوش پڑے ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پہ قرآن جاری ہے، نزا کے عالم میں ہے اور سبحان اللہ ان کی زبانوں سے دیکھیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی اتنی محبت ڈالیں کہ یہ ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہوگی اور قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا۔ اگر قرآن کو ہم پڑھتے رہیں گے تو ثواب مل جائے گا ہمیں، لیکن زندگی ہماری تبدیل نہیں ہوگی۔ زندگیوں میں جب ہی چینج آ سکتا ہے جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تو پھر انسان کا شوق بھی بڑھتا ہے، جب ان باتوں کو ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے تو اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ پور کوشش کریں کہ بس تلاوت نہ کریں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا آسان کر دے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 35 سے آج کی آیت میں توحید کے بارے میں ذکر ہے، اور مشرکین مکہ جو حیلے سازیاں کیا کرتے تھے اس کی نفی کے بارے میں چند سوالات ہیں۔ تو مشرکین مکہ سے جو سوالات کیے گئے ہیں اس کا ذکر ہے آج کی آیتوں میں۔ آیت نمبر دیکھتے ہیں ہم 35۔ ام کیا خلقوا، وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیئن، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی خالق کے، ام یا ہم وہی الخالقون، خود اپنے خالق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کیا یہ کسی ایجاد کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں آ گئے، خود بخود یہ پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ایسے تو بالکل ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ پاک ذات ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب انہیں پیدا فرمایا ہے تو اس کا کوئی ایک خاص مقصد بھی ہے، وہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا، سورۃ الزخرف میں ہے، اور البتہ اگر آپ انہیں پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ اس بات پر ایمان لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا پھر؟ مشرکین مکہ کا پھر مسئلہ یہ تھا، وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے تھے۔ تو جب تم مان ہی لیے کہ تمہارا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، پھر اس کے احکامات کو بھی مانو۔ تو وہ شرک کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی، جیسے ہم نے سورۃ الطور کی تفسیر میں بھی دیکھا، صحابہ جبیر بن مطعم کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہی آیتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب یہ مسجد کے پاس باہر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ سن رہے تھے، اور اس وقت یہ مشرک تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ تو جب یہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 کی انہوں نے تلاوت سنی، کیا یہ کسی چیز خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود بخود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، یعنی اتنی یہ آیتیں ان کے دل پہ اثر کر گئی اور وہ اسی وقت وہیں پر اسلام قبول کیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، فدیے کے بارے میں، یعنی فدیے دے کر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اس کی بات چیت کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت وہ مشرک تھے، اور جب یہ آیتیں سنی تو وہاں اسی وقت وہیں پر اسلام قبول کر لیے۔ آیت نمبر 36۔ ام کیا خلقو، انہوں نے پیدا کیا ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، بلکہ لا یوقنون، نہیں وہ یقین رکھتے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں ان سے یہی سوال کیا گیا، حالانکہ زمین اور آسمان کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اور نیکسٹ آیت میں پھر ایک اور سوال ان سے کیا گیا، ام عندہم، ام کیا عندہم ان کے پاس، خزائن، خزانے ہیں، ربک، آپ کے رب کے، ام ہم، یا وہ المسیطرون، ان کے داروغہ ہے، کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے، آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہے، یعنی ان خزانوں کے کیا یہ نگہبان ہیں، کیا یہ محافظ ہے، کیا یہ خزانے ان کے پاس ہے، جسے چاہے یہ دے، جسے چاہے نہ دے، کیا ان خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہے، کیا یہ حساب لینے والے ہیں؟ سبحان اللہ، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے،
سارے خزانوں کی چابیاں، سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کر گزرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور سوال ان سے نیکسٹ آیت میں، ام لہم، کیا ان کے لیے سلمن، کوئی سیڑھی ہے، یستمیعون کی وہ سن لیتے ہیں، فی ہی اس پر چڑھ کے۔ اب ایک اور سوال کیا گیا، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یعنی اس سیڑھی سے چڑھ کر آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان سے باتیں لے کر آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ملأ الاعلیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسی سیڑھی ہے؟ جو یہ اپنے غلط عقیدے پہ اڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ان کے پاس یہ جو باتیں ہیں، یہ جو غلط عقیدہ ان کے پاس ہے، کہاں سے آیا؟ یہ اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ کیا یہ آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر گئے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں سن کے لائے ہیں، تبھی وہ اپنے غلط عقیدے پہ، اپنے شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں؟ اور پھر ان سے یہاں پہ ایک چیلنج بھی کیا گیا، فلیاتی، پھر چاہیے کہ لے آئے، مستمیعم، ان کا سننے والا۔ اگر کسی نے واقعی سیڑھی پر چڑھ کر آسمان کی خبریں وہاں سے لے کر آئے ہیں سن کے کہ ان کا جو عقیدہ ہے صحیح ہے، تو پھر وہ جو سننے والا ہے وہ کیا کرے؟ لے آئے، بسلطان مبین، دلیل، واضح دلیل، تو پھر دکھا دیں، کوئی سند لا کر دکھا دیں، کوئی دلیل لا کر سنا دے، دکھا دیں کہ واقعی وہ گئے تھے اور آسمان کی باتیں سن کر آئے ہیں اور وہاں سے یہ بالکل حق بات ہے۔ تو یہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 39 میں ایک اور سوال، ام، کیا، لہو، اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، البنات، بیٹیاں ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، البنون، بیٹے ہیں۔ تو یہاں ان سے سوال کیا گیا، کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید فرمائی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کیا۔ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو شدید غم کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا اور انتہائی غمزدہ ہوتا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی۔ ان کی ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا یہ اس اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی ایک زبردست ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایک سوال کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں ان کی ایک بات پہ، یہاں پہ غلط عقیدے پہ ان کو یہاں پہ سوال کیا گیا، تم تو خود کے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، جب تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا، بیٹیوں کو تم حقیر سمجھتے، تمہاری نظر میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی قدر ہی نہیں تھی، اور وہ چیز جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہو۔ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تمہارے دلوں میں اتنی ہی تعظیم ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی تمہارے دلوں میں محبت ہے کہ جو چیز تم خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتے ہو؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں بری ہے یا بیٹیوں کو حقیر سمجھا جائے، کمتر سمجھا جائے۔ یہاں پہ ان کا عقیدہ تھا، اس وجہ سے ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ ان بیٹیوں کو، اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو ان کے اس عقیدے پہ ان سے سوال کیا گیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں کہ جو چیز یہ خود ہی نہیں پسند کرتے کس طرح اللہ کے ساتھ ہی منسوب کر رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں اسلام میں تو بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، ان کی اچھی پرورش کرنے پر، ان کے حق میں، ان کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں تو ایسوں کے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ تو بس یہاں ان کا وہ عقیدہ تھا نا، تو اس وجہ سے ان سے یہ سوال کیا گیا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 40 میں، ام، کیا، تسألہم، آپ مانگتے ہیں ان سے، اجرن، کوئی اجر،
فہم تو وہ مم مغرمن اس کے تاوان سے، مثقلون بوجھل ہے۔ تو یہاں ان سے سوال کیا گیا، کیا اے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں، کوئی پیمنٹ لیتے ہیں؟ جو آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، کیا اس پہ کوئی اجرت لیتے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیے، وہ کوئی اجرت نہیں لیتے تھے، کوئی بھی نبی کوئی چیز کی اجرت کسی سے نہیں لی، ان کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو یہاں ان مشرکینوں سے سوال کیا گیا ہے، تم آخر اتنے اکڑ کے کیوں ہو، تم کیوں اپنی بات پر اڑے ہو؟ کیا یہ پیغمبر، کیا یہ نبی تم سے کوئی اجرت لیتا ہے اپنی بات سنانے کے لیے؟ کوئی پیسے یا کوئی فیس لیتا ہے جو تمہیں اس کی فیس کی ادائیگی میں اس کو پیسے دینا ہے، تو اس کے بوجھ تلے تم دبے جا رہے ہو؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیغام فری پہنچاتے ہیں، تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے کہ تمہیں کوئی اجرت دینی پڑے گی؟ اور پھر نیکسٹ آیت میں ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ یعنی مشرکین مکہ کے پاس کیا علم غیب ہے؟ فہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بالکل دیکھیں، یہ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہاں جتنے بھی سوال ان سے کیے گئے ہیں، سب کا جواب نہیں ہے، سب کا جواب نہ ان کے پاس علم غیب ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی خزانے یا اس کی چابیاں ہیں، نہ ہی انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، نہ ہی وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں ان سے سوال بار بار کیا گیا۔ اب پھر ایک اور سوال، ام یریدونا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں، کیدن، کسی فریب کا، کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، وہ کوئی پلاٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی فریب میں ہیں۔ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافر لوگ رسول اور دین کے بارے میں اپنی اس طرح کی بات سے لوگوں کو دھوکہ دینا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں مکر و فریب سے کام لینا، چالیں چلنا، یہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ ان کا مکر اور فریب، ان کے چالوں کا وبال انہی پر ہوگا، کیونکہ کافر ہی مکر و فریب کی زد میں آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے تو وہ چال اسی پہ آ کے پڑتی ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس گڑھے میں وہ خود جا کر گرتا ہے۔ تو یہ دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہ چالیں چلنا چاہتے تھے، یہ اس کا وبال انہی پر آ کے پڑے گا۔ آیت نمبر 43 میں ام، کیا لہم، ان کے لیے، الہن، کوئی اور معبود ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما، اس سے، جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے، کیونکہ یہ مشرکین بتوں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر سب مل کر بھی، سارے انس اور سارے جن مل کر بھی شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوگی۔ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں نقصان، جو شرک کرتا ہے اسی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جنت اس پہ حرام کر دی گئی ہے، جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیا کیا کرتے تھے، لات، منات، عزا، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سمجھتے تھے ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، ان سے مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں شرک کیسی چیز ہے، کتنی بھی چاہے ہم اچھے کام کر لیں، چاہے کتنی ہی ہم خیر کے کام کر لیں، نیکیوں کے کام کر لیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بھی شرک شامل ہو جائے تو وہ ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ آج کل ہر گھر میں آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو مومن کہنے والے اکثر گھروں میں آپ دیکھیں کہ شرک کرتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ شرک ہے۔ شرک میں ہر چیز آ جاتی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اوروں کے آگے سجدہ کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے امیدیں لگا کر بیٹھنا۔ اب دیکھیں ایک غور و فکر والی آپ بات دیکھیں، لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور جا کے ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، بہت نیک بندے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے تو ان کے ذریعے مانگی گئی دعا کو قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ لمحے بھر کے لیے غور فرمائیے، ذرا سوچئے اس بات کو، جب یہ نیک بندے فوت ہونے سے پہلے جب یہ زندہ تھے تو تب وہ ایک وقت میں 2 لوگوں کی باتیں ایک ساتھ سن نہیں سکتے تھے۔ آپ خود بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، کوئی ایسا انسان نہیں کہ وہ وہاں پر ہو اور اس کے سامنے 3-4 لوگ ایک ہی وقت میں اپنی حاجتیں یا اپنی باتیں کر رہے ہیں تو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ جب زندہ تھے تو وہ اپنی دنیا کی زندگی میں ایک ہی وقت میں 2 آدمیوں کی بات سننے پر قادر نہیں تھے، اور مرنے کے بعد ایک ایسے کیا ہو گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی فریادیں سننے پر قادر ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی خبر پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ وہ جب زندہ تھے تو ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کی بات سن سکے۔ اور دیکھیں الہ وہی ہے جس سے اللہ یعنی مانگا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس پر توکل کیا جائے۔ اگر یہ یقین رکھیں گے کہ فلاں بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، فلاں بھی ہمیں شفا دے سکتا ہے، وہاں جا کر ان سے میں روزییں مانگ لوں گی، میری فلاں مشکلیں وہاں جاؤں گی تو اس مزار پہ وہاں پہ مشکلیں مانگنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، تو یہ شرک ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، سارے خزانے اسی کے تو ہاتھ میں ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے کیا ان کے پاس کوئی خزانے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، سارے خزانے اور اس کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بیدک الخیر، سارے خیر اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اور خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو یا اللہ توحید پر قائم رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد والی جنریشنز کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، اور قیامت والے دن ہم جب اپنے آگے کے جنریشنز کو دیکھیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کرنا ہے کہ یا اللہ میری اولاد اور ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ دین پر قائم رکھ۔ ایسے آپ کئی سٹوریز یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے باپ دادا دین پر تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی نسلوں میں 3-4 جنریشنز کے بعد دیکھیں کہ بالکل اسلام سے نکل گئے اور کوئی اور دوسرے دین پر ہے۔ اسی لیے ہمیں خود بھی توحید پہ رہنا ہے اور پوری کوشش کرنا ہے کہ اپنے گھر والے، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد، سب کے لیے کوشش کرنا ہے کہ یہ دین پر رہے، یہ توحید پر رہے، کیونکہ توحید ایک ایسی دولت ہے، اگر یہ لے کر کوئی میدان حشر میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا توحید کی دولت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اگر اس نے بہت سارے دوسرے گناہ بھی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش بھی دے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک کو نہیں بخشے گا۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے چانس ہے، موت آنے سے پہلے چانس ہے، اگر ہم میں سے کسی نے کبھی بھی شرک کیا ہے، کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، یا مزاروں پر یا قبروں پر جا کر سجدے کر کے ان سے اگر ہم نے اپنی حاجتیں مانگی ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر تڑپ کر ان گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ ظلم ہے سب سے بڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کے آگے جھکا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف ہم اسی سے مانگیں اور اسی کی عبادت کریں۔ کھاتے تو اللہ کا ہے، رہتے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو خود پیدا کیا، سب اللہ تعالیٰ کا لے کر کسی اور کے آگے جھکتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ سب کچھ تو میرے رب کا ہے، کھاتا اسی کا ہوں، پیتا اسی کا ہوں، اور جا کے جھکتا کسی اور کے آگے ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توحید پہ قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ سورۃ الطور آیت نمبر 44 سے 49 تک، اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورے کو ہم مکمل کریں گے۔ آج کی آیتوں میں مشرکین کی سرکشی کی وجہ سے مبتلا عذاب ہونے کا بیان ہے، ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور صبر کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں گے کسفن کوئی ٹکڑا من السماء آسمان سے، ساقطاً گرتا ہوا، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یعنی اگر یہ آسمان کے ٹکڑے کو عذاب کے طور پر اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں تو پھر بھی یہ تصدیق نہیں کریں گے، پھر بھی یہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اتنے ڈھیٹ، یعنی اپنی آنکھوں سے خود نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقول وہ کہیں گے سحابن یہ بادل ہے، مرکوم طے بطے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس سے چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو کوئی بھی معجزہ لا کر دکھا دیں، ان کو کوئی بھی نشانی دکھا دیں، جیسے یہاں پہ آسمان گرتا ہوا بھی اگر یہ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ بادل ہے، گھنے بادل ہے۔ اور دوسری جگہ اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے اور یہ وہاں چڑھ رہے ہوں گے، وہاں سے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ یقین نہیں لائیں گے، سبحان اللہ، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ تو جادو ہے۔ تو یعنی ماننا ہی نہیں ہے، کتنی بھی چاہے نشانیاں ان کو لا کر دکھا دیں، کتنے بھی دلیل ان کے سامنے لا کے دکھا دیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ان کے بیچ میں تھے، آپ پر وحی آتی تھی، پھر بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکسٹ آیت میں؟ فَذَرْهُمْ، تو آپ اب لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے، اگر یہ نہیں مانتے دیکھنے کے بعد بھی تو اب ایک حد تک سمجھانا ہے، اگر یہ نہیں سمجھتے اس بات کو تو پھر اگنور کریں، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، حتیٰ یہاں تک کہ کب تک چھوڑ دیں؟ یلاقو وہ ملیں، یومہم الذی اپنے اس دن سے، فیہ جس میں، یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب انہیں چھوڑ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے جس میں بے ہوش کیے جائیں گے؟ اس سے مراد روز قیامت ہے، قیامت والے دن۔ اور دوسری تفسیر میں موت بھی آیا ہے، یعنی انہیں چھوڑ دیں، اب اس دن انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اب ان کو سمجھانے کا کوئی نہیں فائدہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یغنی، اور وہ دن کس طرح ہوگا؟ یوم اس دن، لا نہیں، یغنی فائدہ دے گا، انہم انہیں، کیدہم ان کے فریب، ان کی چالیں، شیئن کچھ بھی، ولا ہم اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد ہی کیے جائیں گے۔ تو اب انہیں چھوڑ دیں، قیامت کے دن تک انہیں چھوڑ دیں، جس دن ان کا کوئی داؤ، ان کی کوئی چالیں ان کے کچھ نہ کام آئے گی۔ دنیا میں تو بڑی چالیں چلتے تھے، کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ پر پتھر پھینکتے تھے، آپ کو طنز کیا کرتے تھے، آپ کی قتل کی سازشیں کیے ہیں، کتنی نہیں چالیں چلے۔ تو یہاں کہا کہ چھوڑ دیں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن ان کے کوئی چال ان کی کچھ نہ کام آئے گی، اور وہ آخرت کے دن میں وہ دیکھ لیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی،
وہاں تو وہ جن کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہوں گے وہ تو ڈھونڈتے پھریں گے، کہیں ان کو ان کے شریک نہیں ملیں گے، جس کو شریک بنایا تھا وہ تو گم ہو جائیں گے ان سے۔ اس دن سب کو اپنی نفس کی پڑی ہوگی، تو اس دن ان کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک لِلَّذِينَ لیے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذاباً ایک عذاب ہے دنیا میں دون ذالک علاوہ ذالک اس کے یعنی اس عذاب آخرت کے علاوہ بھی ایک اور عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں، اور بے شک ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے قبل آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ان کو ضرور قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئے، یعنی دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے اور مصیبتوں سے آزمائش کریں گے، شاید کہ یہ حق کی طرف پلٹ آئے، شاید کہ یہ توبہ کر لیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائشیں آتی ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ توبہ کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اگر کوئی عذاب آ رہا ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، یعنی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جا رہا ہے اسے وہ سمجھتے ہی نہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ عذاب اور آزمائش ان سے دور کر دیتا ہے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ بری حالت کو اختیار کر لیتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ اور گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں اسے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی انسان کو منافق کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، منافق کے زندگی میں آزمائشیں مصیبتیں اگر آتی بھی ہیں تو جب وہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی مثال اونٹ سے دی گئی ہے۔ اونٹ جب بیمار ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کا مالک رسیوں سے باندھ دیتا ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کے رسیاں کھول دیتا ہے۔ اب یہ جانور کم عقل اسے نہیں پتہ اس کے مالک نے اسے کیوں پہلے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اب کیوں اسے کھلا چھوڑ دیا، وہ بالکل نہیں سمجھتا۔ تو ایک منافق بھی اسی طرح ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی آزمائش دیتے ہیں، کوئی بیماری کے بعد صحت مندی اس کو دیتے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیوں آیا تھا، یہ عذاب یہ آزمائشیں کیوں آئی تھی، بلکہ بعض دفعہ یہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی آزمائشیں ہوں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اور زیادہ گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو فرمایا قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی کچھ عذاب آتے ہیں، لیکن یہ عذاب کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن جاتے ہیں۔ وہ گناہگار شخص پھر وہ عذاب و آزمائشوں کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹ بھی آتے ہیں، اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے ان کی زندگی میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، چاہے کتنی بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجتے رہیں ان کی طرف آزمائشیں، ان کی زندگیوں میں کچھ نہیں سدھار ہونا۔ یہ بالکل وہ اونٹ کی طرح ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ آزمائشیں کیوں آئی تھیں، پھر کیوں آزمائشیں ختم ہو گئی۔ تو اب نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اس بات کا حکم دے رہے ہیں وَاصْبِرْ اور آپ صبر کیجئے لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے حکم آنے تک، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا ہے کس طرح مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے،
اتنا زیادہ آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، نعوذ باللہ آپ کو شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، اور آپ کے لیے ہر لمحہ آپ کے لیے ایک نئی چالیں چلتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، جب تک آپ کا رب کا حکم نہیں آ جاتا تو آپ انتظار کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی بہت پیارے الفاظ میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ بے شک آپ بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، آپ ان کی کوئی نہ پرواہ کریں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ صبر کریں، اور صبر کے بعد دوسرا کیا حکم دیا، وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّکَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ہینا جس وقت تقوم آپ کھڑے ہو، تو جب آپ اٹھا کریں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے 2-3 معنی اس کے بتائے گئے ہیں کہ کب تسبیح بیان کرے اللہ تعالیٰ کی، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی تفسیر کی گئی ہے، اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ اس کا مطلب جب آپ نیند کے بعد اپنے بستر سے اٹھنے لگیں، جب آپ سوئے ہو اور اپنے بستر سے اٹھنے لگو تو تب بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی بہت پیاری حدیث آئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان سوئے اور رات میں جب اس کی نیند جاگے، وہ بیدار ہو، تو اس نے یہ کلمات پڑھ لیے، یعنی بہت آسان سے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اس کے بعد کہے رب اغفر لی۔ تو جب بھی رات میں نیند جاگے، آنکھ کھلے اپنے بستر پر، تو یہ دعا کو پڑھ لیں اور ساتھ میں رب اغفر لی کہیں، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد جو بھی وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اٹھ کر پھر وضو کر لے اور پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ تو بستر پہ ہی لیٹے لیٹے اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھیں، اور یہ سب کو یاد ہے، یہ کلمات کوئی نئے کلمات نہیں ہیں، اس کو پڑھا کریں، اور لاسٹ میں رب اغفر لی کہیں، اور اس کے بعد اپنے بستر پہ ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی صحت مانگنی ہے یا کوئی اور چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، گناہوں کی معافی ہے، جو کچھ بھی ہے تو وہ مانگے اور وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کا تیسرا معنی یہ بھی بتایا، یعنی تسبیح کب بیان کریں، ایک تو ہم نے پہلے دیکھا نماز کے وقت، اور دوسرا جب آپ بستر سے اٹھنے لگے یا بستر پر، اور تیسرا اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ کوئی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، 3-4 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ لوگ ہیں، جب ایک ساتھ مل بیٹھ جاتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، تو جب اس مجلس سے اٹھنے لگو تو یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑی سی بڑی دعا بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھا جس میں کثرت سے بیہودہ باتیں ہوئی، اور پھر اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے، اور یہ کلمات کیا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو بھی گناہ اس مجلس میں ہوئے ہو۔
اب دیکھیں ہم کتنی دفعے مل بیٹھتے ہیں، کبھی فیملی والوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، کبھی دوست احباب کے ساتھ، اور ہمیں نہیں پتہ اس مجلس میں ہم نے کیا ایسی باتیں کہہ دی ہو یا کیا کچھ ہم نے کہہ دیا ہو، لیکن مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اس سے مجلس میں ہونے والے جو گناہیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 49، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے بعض اوقات میں اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی رات کے اوقات سے یہاں پہ مراد قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز، جو عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ وہ ہر رات تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جو ہر رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ یہ کون سا وقت ہے جب ستارے غروب ہوتے ہیں؟ اس سے مراد فجر کی نماز کے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ فجر کی 2 سنتیں ہیں جو ستارے غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور دیکھیں اکثر اوقات میں نا جب اٹھتے ہیں تو جلدی سے بس فجر کی 2 فرض ادا کر دیتے ہیں اور سنتوں کو مس کر جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس سنتوں کی فضیلت ہی نہیں پتہ۔ یہ اتنی فضیلت والی سنتیں ہیں فجر کی 2 سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے دیکھا کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا اور ساتھ میں تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیں جب بھی کہیں سے بھی کوئی مخالفت ہو، دین کے کام میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں یا آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یا کوئی بھی اور بھی زندگی میں کوئی بھی ایسی سچویشنز آئیں جہاں پہ بہت آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس وقت پہ؟ صبر، اور دوسری چیز تسبیح۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں، اس میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے۔ جب خالی دماغ رہیں گے، بس سوچتے رہیں گے، لوگوں کی باتوں کو، ان کی تکلیفوں کو سوچتے رہیں گے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو خود تکلیف دیں گے اور اس سے ہمیں خود میں نگیٹیوٹی آئے گی۔ لیکن جب آپ ایک پازیٹیو کام کرتے ہیں، جب آپ وہ سب چیزوں کو اگنور کر کے، ان کی چپتی باتوں کو چھوڑ کر، ان کی مخالفتوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی پاکی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو دیکھیں اس سے ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے، ایک انسان میں اس طرح ایک ٹھہراو بھی آتا ہے اور وہ صحیح فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطور کو ہم نے مکمل کیا۔ اب بس اسی پہ ہم نے خوش نہیں ہونا ہے کہ ایک اور سورہ ہم نے مکمل کر لیا۔ خوشی کی بات تو جب ہے جب اس سورے کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے، اس سے جتنے موتی آپ چن کے نکال سکتی ہیں آپ چن کے نکالیں، اس میں سے نوٹ ڈاؤن کریں، لکھیں کہ اس سورے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، وہ کون سی عمل کی باتیں ہیں جو آج سے میں نے شروع کر دینی ہیں۔ جیسے ہم نے اس میں پڑھا تھا جو بہت امپورٹنٹ بات تھی، کیا تھی وہ؟ کہ ان کی اولاد بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگی جو ایمان میں ان کی پیروی کرتی ہوگی۔ تو ہم نے پوری کوشش کرنا اس سورے سے کہ اپنی اولاد کو ہم ایمان میں اپنے ساتھ ساتھ چلائیں۔ دنیا میں تو بچوں کو ہم بہت اپنے ساتھ ساتھ کہ اپنے آگے ہم بچوں کو لے جا رہے ہیں، اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری باتیں سورۃ الطور میں سیکھی ہیں، تو لکھیں، نوٹ ڈاؤن کریں، اور ضرور پھر اس کے بعد ان آیتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، تب ہی یہ قرآن ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر ہم بس یہی کریں گے کہ ایک اور سورہ مکمل ہو گیا، ایک اور پارہ ہم سے فنش کر لیا ہم نے، بس اسی پہ اگر ہم خوش ہوتے رہیں گے تو لیکن زندگی تو نہیں بدلے گی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، تو اس سے ہدایت گائیڈنس لینا ہے، یعنی اگر اس سے ہم نے راستے تلاش کرنا ہے، اس سے راستے ہم نے حاصل کرنے ہیں، اس سے گائیڈنس ہم نے لینی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس سورے میں ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی اتنی محبت ڈالے کہ مرتے دم تک ہم اس قرآن کو سیکھتے سکھاتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.